بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے۔ قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ جی ناظرین، آج ہم حاضر ہیں ہر روز کی طرح اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تو آج میں اپنے مہمان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، جو ہمارے مہمان شناخواں ہیں، محترم المقام جناب محمد حماد حسن سلطانی صاحب۔ آپ تشریف لائے، میں اپنی طرف سے اور تمام چینل کی ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم کے ساتھ سے ہمیں کچھ ٹائم عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور ساتھ ہی ہمارے عالم دین مہمان استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب، آپ تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بھی ماشاءاللہ بہت مصروف ہیں، تو انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے فیس بک پر بھی اشتہارات کے ذریعے اور درس قرآن بھی چل رہے ہیں، اور علم دین کی جو تشریح کر رہے ہیں اس میں مصروف ہیں، دن رات مصروف ہیں۔ تو آج انشاءاللہ بہت ہی محنت اور کوشش کے بعد ان کا ٹائم ملا، تو ہم ان کے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ تو ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے مہمان شناخواں کی طرف اور ان سے سنتے ہیں ایک نعتیہ کلام، اور اس کے بعد ہم عالم دین سے سوالات کریں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ تے جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی، تے جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی۔ اگے 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 حضرت بلال ہون گے، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ تے جڑے صدا پڑھ دے درود آقا تے یا رسول اللہ، جڑے صدا پڑھ دے درود آقا تے، مزمل بھائی انہیں کیا ہوگا؟ کیا بات؟ جڑے صدا پڑھ دے درود سن دے، او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے، او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ تو مزمل بھائی ساڈا تے عقیدہ ہے وے کہ سانو بخشواؤن لئی خدا دے سامنے، سانو بخشواؤن لئی خدا دے سامنے، او سیداں دے سونے سونے، سیداں دے پیارے پیارے، سیداں دے سونے سونے بال ہون گے، سیداں دے سونے سونے بال ہون
साडे आमिना दे लाल होणगे। माशर दा दिल लगा होएगा मुजम्मल भाई ते उत्थे की होएगा कि आपो आप सारे नु पई होवेगी, नफ्सा नफ्सी दा आलम होएगा। अल्लामा कारी ज़ीशान साहब ते उत्थे की होएगा कि आपो आप सारे नु पई होवेगी, पर मुस्तफा नु साडे ख्याल होणगे, मुस्तफा नु साडे ख्याल होणगे। हामी साडे आमिना दे लाल होणगे, जदों दिन हशर दे सवाल होणगे। हामी साडे आमिना दे लाल होणगे, ते उस पासे रहमत रसूल होवेगी, उस पासे रहमत रसूल होवेगी, जेड़े पासे फातिमा दे लाल होणगे, जेड़े पासे फातिमा दे लाल होणगे। हामी साडे आमिना दे लाल होणगे, जदों दिन हशर दे सवाल होणगे। हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ इन्होंने हाज़िरी पेश की। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में, इल्म में, अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। दिली खुशी हुई, अल्लाह ताला मोहब्बतों को सलामत रखे और इनके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेहमान आलम दीन की तरफ, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इल्म दीन क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे आलम दीन से, उस्ताजुल उलमा मौलाना मोहम्मद ज़ीशान अली सियालवी साहब से पूछते हैं कि इल्म दीन क्यों ज़रूरी है। आज मुआशरे में लोग ज़्यादा दीनी जो दुनियावी तालीम है उसको तरजीह देते हैं, लेकिन दीनी तालीम जो है किस हद तक ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। सबसे पहले तो मैं चिश्ती मीडिया के जो तमाम टीम है, मेज़बान साहब हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये जो सिलसिला जारी किया है, ये बहुत ही अच्छा सिलसिला है कि जिस तरह लोग अपनी फरागत को बेहयाई और उरियानी में ज़ाया करते हैं, तो वहीं पर अगर उनकी सर्च के अंदर चिश्ती मीडिया भी अगर आ जाए तो जब उनका जो वक़्त ज़ाया होने वाला है वो इल्म दीन के अंदर बसर हो जाएगा। तो अल्लाह पाक इस तमाम टीम की इस कामयाबी को, इस कामरानी को और उनकी सारी कावश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। आपने जो सवाल किया ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, और फ़ी ज़माना मुआशरे के अंदर इस सवाल को आम करने के लिए और इसके जो जवाबात हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे इस दुनिया के अंदर जो बेसत का मकसद है वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाता है। जी। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक जो मुझसे ख़ास डरने वाले हैं मेरे बंदों में से वो इल्म वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। अब इस इल्म से मुराद कौन सा इल्म है? तो सबसे पहले मैं इस इल्म की तारीफ़ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसान जो घर से निकलता है तो उसकी सबसे पहले नीयत को असर होता है, उसकी नीयत क्या होनी चाहिए। जी। तो अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत आपने इस चीज़ को सबसे पहले ही बाद में नकल किया है कि करीम आका लजपाल अलैहिस्सलाम के हदीस पाक है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन इससे रावी फरमाते हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि इंसान जब भी कोई अमल करे, जब भी कोई इरादा करे, जब भी घर से निकले या कोई भी अच्छा काम करे,
تو کیا کرے؟ انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال سے بہتر اس کی نیت ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور اس حدیث کے تحت اعلیٰ حضرت نے جامع الاحادیث کے اندر بھی نقل کیا ہے اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی دوسری جلد کے اندر نقل ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث تمام جو بھی مصنفین ہیں ان کو اس اپنی کتاب کے شروع میں اس حدیث کو نقل کرنا چاہیے، تاکہ جو بھی طالب علم حدیث پڑھے یا دین کا علم پڑھے یا کوئی بھی علم پڑھے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو دین پڑھ رہا ہوں، کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کا میرا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے. جب وہ پہلے یہ پڑھے گا کہ میری نیت خاص بالخاص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اور دوسری احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جو عمل ہے اس سے بہتر اس کی نیت ہے. بعض میں آتا ہے کہ انسان کے عبادت سے انسان کی نیت بہتر ہے. تو اس حدیث کی شرح کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جو انسان کی نیت ہے وہ نیت ایک اگر نیت جاننے والا ہے، عالم نیت ہے، نیت جاننے والا، تو ایک نیت کے اندر وہ بے شمار نیتیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر وہ مسجد میں جاتا ہے اس ارادے سے کہ میں نماز پڑھوں گا، تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیت جاننے والا ہے، نیت کو سمجھنے والا ہے، اس کا علم جاننے والا ہے، تو اس نیت کے اندر وہ بے شمار نیتیں شامل کر سکتا ہے. مثال کے طور میں مسجد میں جاؤں گا، نیک لوگوں کی زیارت کروں گا. جی ماشاءاللہ. تو نبی پاک نے یہ حدیث پاک نے فرمایا کہ جو جب انسان کی کامیابی دیکھنی ہو تو اس کا سب سے پہلے جو صبح کو ملاپ ہوتا ہے وہ دیکھو. اگر اس کا ملاپ اچھے انسان سے ہے تو اس کا دن بھی کامیاب ہوگا. ماشاءاللہ. تو جب مسجد میں جاتا ہے صبح اٹھ کر تو سب سے پہلے اس کو اللہ کی عبادت کرنے والوں سے ملاقات ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر وہ نیت کر سکتا ہے میں وہاں جا کر علماء کے پاس بیٹھوں گا، علم دین حاصل کروں گا، جی. اور جو جاہل مجھے ملے گے میں انہیں دین سکھاؤں گا، وہاں پر بیٹھ کر میں اعتکاف کروں گا. اور بھی بے شمار آپ نے اس حدیث کے اندر نقل کی ہیں. تو الغرض علم دین حاصل کرنے سے پہلے انسان کی نیت یہ نہ ہو کہ میں دنیا کی طرف راغب ہوں گا. دنیا کا علم حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے اب جو فی زمانہ چل رہا ہے، لیکن سب سے پہلے جو انسان کا فرض علم ہے وہ کریم آقا علیہ پاک نے فرمایا انسان کے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک جانے میں انسان کا علم حاصل کرنا وہ فرض ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ فرض دنیا کے لحاظ سے ضروری ہے. قرآن کا علم سیکھا جائے، دین کا علم سیکھا جائے، احادیث کا علم سیکھا جائے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ دین کا علم سیکھتا ہے، عالم دین ہے، جب ایسے مکمل عالم دین نہیں ہے، تھوڑا سا قرآن کا علم سیکھتا ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ ہر انسان ہی جو علم دین حاصل کرے. جی. کریم آقا علیہ السلام بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا قول ہے کہ اگر تم قرآن کی ایک آیت پر عمل کر لو تو تمہارے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. ماشاءاللہ. وہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. بے شک. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک طرف عابد ہے اور ایک طرف عالم ہے، جی. عالم دین اور دین کا علم سیکھنے والا جو ہے، اگر وہ رات کو عالم دین کے پاس بیٹھ کر ایک مسئلے پر بحث کر لیتا ہے، ایک مسئلہ سمجھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، تو وہ جا کر سو جاتا ہے. اور دوسری طرف ایک عابد ہے، ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک مسئلہ سمجھنے والا عابد کی عبادت سے افضل ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. یہ علم دین کی فضیلت ہے. اب دیکھیں کہ دنیا کا علم اگر انسان مرتے دم تک بھی پڑھتا رہے تو اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. وہ اس کی اپنی دنیا کے لیے زار کے لیے ہوگا، دولت کے لیے ہوگا. لیکن جو اصل مقصد ہے انسان کا وہ یہی ہے کہ وہ دنیا کا علم کے ساتھ ساتھ اس کا دین کا علم ہونا ضروری ہے. جو فرض علوم ہے اگر سارا علم نہ سیکھے تو کم از کم جو فرض علوم ہے وہ ان کا سیکھنا ضروری ہے. کریم آقا علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے وہ تمام لوگوں میں افضل ہے. اب کریم آقا علیہ السلام نے یہ تو نہیں نہ فرمایا کہ جو زیادہ دولت والا ہے وہ افضل ہے، یا جو زیادہ زمین والا ہے وہ افضل ہے، جو زیادہ گاڑیوں والا ہے وہ افضل ہے، جو زیادہ کوٹھیوں والا ہے وہ افضل ہے. کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے وہ تمام لوگوں سے افضل ہے، وہ تمام لوگوں سے افضل ہے. اگر کہ عمر میں کم ہو، عمر کی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ جناب شیخ فانی ہو یا وہ کم سن ہو. اگرچہ جو بھی بعض صحابہ کی تاریخ پڑھے اس کے اندر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کا بھی اتنا ادب کیا جاتا تھا اس وجہ سے کہ ان کے پاس علم ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں. جی. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ گھر سے ارادہ کرتا ہے کہ میں دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، گھر سے ایک قدم باہر رکھتا ہے
اللہ کے نوری فرشتے اس کے جو پر ہیں نوری پروں والے وہ اس کے پاؤں کے تھلے نیچے آ کر پر بچھا دیتے ہیں. بظاہر ہماری نظروں میں وہ زمین پر چلتا ہے لیکن کریم آقا علیہ پاک نے فرمایا کہ وہ بچہ جو گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ زمین پر نہیں بلکہ اللہ کے نوری فرشتوں کے نوری پروں پر چل رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک بندہ علم دین حاصل کے لیے کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا وہ سارا جو سفر ہے وہ سارا سفر عبادت میں گزرتا ہے. اس طرح سمجھ لیجئے کہ وہ جہاد میں نکلا ہوا ہے. کیا بات. اور دوسرے وہ حدیث پاک آتی ہے کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کافی طویل سفر کر کے دوسرے صحابی کے پاس گئے تھے تو انہوں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو, تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے, کیا تم مجھ سے کوئی تجارت کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میرا کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے, میرا کوئی بھی اور دنیا کا کاروبار نہیں ہے, نہ میں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں نہ میں کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک آقا علیہ پاک کی حدیث ہے, میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. کریم آقا علیہ پاک علیہ السلام کو صحابی نے بتایا کہ سنو پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ صرف اگر تمہارا مقصد یہاں یہی ہے کہ تم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو, حدیث سننے کے لیے آئے ہو, تو کریم آقا علیہ پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سفر کرتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو اس کا سارے کا سارا وہ سفر اللہ کی یہاں عبادت لکھا جاتا ہے. عبادت لکھا جاتا ہے. اب ایک بندہ گھر بیٹھ کر عبادت کرتا ہے, اپنے محلے کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتا ہے, اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا کیونکہ اس کی اتنی محنت نہیں ہوتی. جو سفر کرتا ہے محنت گرمی برداشت کرتا ہے, سفر کی مصیبتیں برداشت کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو جو اجر ملتا ہے وہ اللہ کے ہاں دگنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دنیا کا علم اتنا ضروری نہیں ہے جتنا دین کا علم ضروری ہے. اب ہمارے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنا نہیں ان کو پتا کہ ہم نے غسل کس طرح کرنا ہے, جن کو اتنا نہیں پتا کہ ہم نے وضو کس طرح کرنا ہے, ان کو اتنا نہیں پتا کہ ہمارے والدین کے اوپر کون سے حقوق ہیں, ان کو اتنا نہیں پتا کہ لوگ شادی کرنے کے بعد آپ طلاقیں ہو جاتی ہیں, مہینہ نکلتا ہے 6 مہینے نکلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے. ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ازدواجی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے جو حقوق ہیں گھر کے ہم نے کس طرح پورے کرنے ہیں. ماشاءاللہ پوری معاشرت کو دیکھ کے اس کی ازدواجی زندگی دیکھیں کہ دنیا کا علم حاصل کرنے والا وہ بھی اپنی انا کے اندر ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے, جو دوسری اس کی زوجہ ہوتی ہے اس کے پاس بھی گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا علم ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں گی. تو اسی انا کی وجہ سے پھر انا کے اندر ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو جو علم رکھتا ہے دین کا اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے. کریم آقا علیہ پاک نے ہمیں کیسی تعلیم دی ہے, کریم آقا علیہ پاک کے صحابہ نے اپنی ازدواجی زندگی کو کیسے گزارا. تو جب اس کے پاس دین کا علم ہوگا تو پھر ہماری جو اولاد کی جو زندگیاں ہیں ازدواجی زندگیاں ہیں وہ بھی کامیاب ہوگی اور اس کے ساتھ ان کی طلاقیں بھی نہیں ہوگی. تو اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو طلاقیں ہیں وہ کم ہو جائیں, ان کی ازدواجی زندگی کامیاب ہو جائے, تو میرا یہ مشورہ ہے کہ دین کا علم اپنی اولاد کو سکھانا شروع کر دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے علم سیکھنا. کیا بات ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی اور علم دین کے بارے میں بیان فرما رہے تھے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان ثنا خان کی طرف اور ان سے سنتے ہیں ایک کلام اور پھر عالم دین سے سوال کرتے ہیں. جی ضرور. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور
میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ شاعر لکھتا ہے کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، اس در سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتے ہیں صبر ان کو پھر بھی ہر غم میں دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کی آواز کو اور آپ کو آپ کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ دلی سکون ملا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان عالم دین کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا علم والا اور جاہل جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں؟ بے شک یہ سوال بہت اچھا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کے اندر بھی آیت کریمہ موجود ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم والا ہے اور جو نااہل ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا بات، تو یہ علم اور نااہلی یہی بندے کو قیامت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی عیاں کرتی ہے، رونما کرتی ہے، انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کو ابھارتی ہے۔ کریم آقا جبال علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے کہ علم سے انسان کے اندر جو نور ہے نا، اس کے ساتھ ہی اس کی شخصیت
جو ہے وہ نما ہوتی ہے. جی اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو جاہل ہے وہ اپنے خدا کو پہچان بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. علم والا ہی اپنے خدا کی پہچان کر سکتا ہے. سبحان علم کے ساتھ ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے. علم جو ہے وہ ایک انسان کی بنیادی چیز ہے جی جس کے ساتھ سارے روزمرہ کے وہ کام بھی کر سکتا ہے, بے شک اپنی جو اس کی زندگی ہے اس کو ہموار بھی کر سکتا ہے. بالکل. علم کے ساتھ ہر بندہ فیل کر سکتا ہے, لیکن اس کے پاس دنیا کا علم نہیں, دین کا علم ہونا ضروری ہے. دین کے علم کے ساتھ تمام جو کام ہے وہ انسان کر سکتا ہے. دین کی برکت اتنی ہے, دین کے علم کے اندر برکت اتنی ہے کہ انسان کے جس گھر میں دین کا عمل ہو وہ انسان کے گھر میں برکتیں ہوتی سبحان ہیں. اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ بھی ایک دین کا علم ہے. کریم آقا علیہ پاک نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو السلام علیکم کہو. جی تو اس السلام علیکم کی برکت سے ان کے سارے گھر والوں پر سلامتی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. ان کے سارے ایک حدیث پاک پر عمل ہو جاتا ہے جی اور ایک ان سب کے گھروں میں ایک دوسرے پر سلامتی ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. تو کریم آقا علیہ پاک کی حدیث پر جو عمل کرے ان کی جو آمین ہے وہ فرشتے کہتے ہیں. بے تو شک. جن کی دعا پر فرشتے سلامتی پر آمین کہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی. کیا تو بات. اگر کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ ہو, یہ تبھی ہوگا نا جب انسان کے پاس دین کا علم ہوگا. جی بالکل. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سلام کرنے کی فضیلت کیا ہے اللہ. یا کسی کے پاس بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے, عالم دین کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے, جی تو تبھی اس کو یہ پتہ ہوگا جب وہ کسی کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرے گا. حضرت حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ اے بیٹا, جب تو کہیں پر بھی اپنے اللہ کا ذکر کرنے والی جماعت کو دیکھے تو ان کے پاس بیٹھ جا. اب وہاں بیٹھنے کے ساتھ تجھے کیا ہوگا, اگر تو علم والا ہوگا تو وہ علم والے ذکر جو ہوگا تیرے علم کو نفع دیں گے, تیرے علم کو اور نکھاریں گے, تیرے اندر اور نکھار آئے گا. بے شک. اور اگر تو علم والا نہیں ہے, وہ علم والے ہوں گے تجھے علم سکھا دیں گے, تو وہاں بیٹھنے سے تیرے پاس علم آ جائے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو یہ انسان کی اپنی صحبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ اس کی صحبت کیسی ہے. اگر انسان کی صحبت اچھی ہے تو اس کے پاس علم ہوگا. جی اگر اس کی صحبت غلط ہے, وہ جس طرح کے سلطان بہو کا شعر بھی آتا ہے جی. کہ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں, اللہ. کہ اگر انسان کی صحبت اچھی ہے تو جی. اس طرح سمجھ لیجیے کہ اس کے پاس اس کے عطار کی خوشبو آئے گی, عطار اچھا. ملے گا, اسے عطر ملے گا, خوشبو. اگر نہ بھی نہ اس کو خوشبو ملے تو کم از کم جو اس کے پاس گزرنے کی وجہ سے جی. اس کا دماغ جو ہے, اس کا جو مائنڈ ہے وہ روشن ضرور ہوگا, معطر ضرور ہوگا. بے شک. اور برے بندے کی صحبت یارو جی میں دکان لوہاراں. جی تو اس کے شعر کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوہاروں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے جو لباس ہے, اس کا جی. جسم ہے, جی. وہ آگ کے انگاروں کے ساتھ جل جائے گا. جی. لیکن اگر وہ بچ کر بیٹھے, دور ہو کر بیٹھے, تو جو اس آگ کا دھواں ہے اس کے ساتھ اس کا دماغ جو ہے وہ مضر ہوگا, نقصان دہ ہوگا. تو جی. مطلب یہ ہے کہ انسان کی صحبت جو ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. جی اس کے ساتھ بیٹھے گا, اس کا رنگ اس پر چڑھے گا. اگر وہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی صحبت اچھی ہوگی, اس کو نیک اعمال کرنے کی فرصت ہوگی. اگر وہ برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو برے لوگ جو برے فیل کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شمار ہوگا. جی تو اس لیے ہمیں اچھے دوست, اچھے یار بنانے چاہیے تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم اچھے اخلاق کے ساتھ اچھی باتیں کر سکیں. تو اس لیے یہ جو دین کا علم ہے یہ ہمیں ہر چیز سامنے لا کر دیتا ہے, بے شک. ہر چیز ہمیں سامنے رکھتا ہے کہ ہم نے دوست کیسے رکھنے. قرآن پاک کا جو بندہ علم حاصل کرتا ہے نا, اس کو ہر چیز کا نکھار آ جاتا ہے ماشاءاللہ. کہ میں نے اچھے دوست کون سے رکھنے ہیں, میں نے کون سے لوگوں سے پرہیز کرنا ہے. جی. پہلی آیت کریمہ کو ہی دیکھ لیں, پہلی جو سورت ہے سورہ فاتحہ کے اندر, جی جی اس کے اندر ہی اچھے دوستوں کا ذکر آ جاتا ہے. یا اللہ ہمیں وہ دوست عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا, ماشاءاللہ. ان کے رستے پر چلا. اب وہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے انبیاء کرام ہیں, جی اللہ کے جو صدیقین ہیں, اللہ کے ماشاءاللہ. خاص بندے ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. تو ماشاءاللہ. ان کے ساتھ کا جو تعلق ہے وہ اللہ کریم فرماتا ہے حسن اولئک رفیقا, یہ بہت اچھے دوست ہیں. بے شک. ان کے ساتھ وابستہ رہو, ان کے دامن کے ساتھ اپنے دامن کو رکھو. وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جس طرح انسان سبز منڈی میں جاتا ہے, جی فروٹ خریدنے کے لیے جاتا ہے, تو وہاں سے ایک پیٹی کو اٹھاتا ہے. اب وہاں سے جو پیٹی ہوتی ہے اس کے اندر گندے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں. کیا بات. خریدنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں نے اچھے لینے ہیں, میں نے برے نہیں لینے. جی تو جب پیٹی مکمل پیک ہوگی تو اسے وہی ملے گی.
جی اسی طرح ہمارا تعلق اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، جی علم والوں کے ساتھ ہوگا، تو علم والے جہاں ہوں گے ان کا مقام بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا، ان کا یہ جدا گانا نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہوگا۔ اگر ہمارا تعلق غلط رستے کے ساتھ ہے، جی اگر ہمارا تعلق برے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا رستہ بھی غیر المغضوب والا ہوگا، جی ولدالین والا ہوگا، تو پھر ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اچھے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت رکھا ہے، تو برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم رکھا ہے۔ تو اس لیے دین کا علم انسان کو ہر چیز سے نکھار دیتا ہے، اس کے اندر نور ہوتا ہے۔ قرآن کریم سے جو بندہ دور جاتا ہے نا، کریم آقا علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قرآن سے ایک بالش دور جاؤ گے تو یہ قرآن تم سے ایک جو ہے نا وہ گز دور جائے گا۔ اللہ، یہ قرآن اتنی سپیڈ سے اگر انسان کے قریب آتا ہے نا تو اتنی سپیڈ سے دور بھی جاتا ہے۔ اللہ، تو اس لیے قرآن کریم کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ کریم آقا علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑنا، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ ماشاء اللہ، کبھی بھی ان سے آگے نہ گزرنا، اگر آگے چلے جاؤ گے تو تمہاری ہلاکت ہے، پیچھے رہ جاؤ گے تب بھی تمہاری ہلاکت ہے۔ ان پر صرف مضبوطی سے ان کا دامن پکڑ رکھو، تمہاری اس میں نجات ہے۔ ماشاء تو اللہ، اس لیے یہ دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے، جس کے بغیر انسان کی زندگی ناقابل قبول ہے، اور انسان اس جاہل گنا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، تبھی اس کو پتہ چلے گا جب وہ دین کا علم سیکھے گا۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، اور میں مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا، محترم جناب محمد حماد سلطانی صاحب اور استاذ العلماء مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کی محبتوں کو سدا سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور انشاءاللہ ملیں گے اب اگلے دن نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ۔